سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملوں کے پیچھے مین وجہ کیا تھی؟ کیوں سلطان محمود کو اپنے بھائی اسماعیل غزنوی سے جنگ کرنا پڑی؟ سومناتھ کے مندر کو سلطان نے کیوں توڑنے کا حکم دیا؟ آئیے یہ سب ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ دوستو، یمین الدولہ کا خطاب حاصل کرنے والے بت شکن محمود ابن سبکتگین، جو سلطان محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوئے، سلطان محمود 971 عیسوی میں افغانستان کے علاقے غزنی میں پیدا ہوئے۔ محمود غزنوی کی والدہ کوثاری جہاں امیر البتگین کی بیٹی تھی، جبکہ محمود غزنوی کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کماندار تھے۔ سبکتگین نے 977 عیسوی میں غزنی سلطنت کی بنیاد رکھی اور سامانیوں کے انڈر خراسان، ازبکستان، تاجکستان اور جنوبی مغربی قازقستان پر حکمرانی کی۔ دوستو، جب 997 عیسوی میں امیر سبکتگین کا انتقال ہوا تو سلطان محمود کی عمر 30 برس تھی اور سلطان محمود غزنوی اس وقت بطور حاکم نیشا پور میں تھے۔ محمود غزنوی کا چھوٹا بھائی اس وقت باپ کے پاس غزنی میں تھا اور میدان خالی پا کر تاج شاہی اپنے سر پر رکھ لیا۔ جب محمود غزنوی کو یہ سب حال معلوم ہوا تو اس نے بھائی اسماعیل کی طرف ایک تعزیت نامہ لکھ کر بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ امیر سبکتگین میرا اور آپ کا پشت بنا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ مجھے اس دنیا میں کوئی چیز تجھ سے زیادہ عزیز نہیں۔ اگر تیری عمر بڑی ہوتی اور تو زمانے کا تجربہ کار اور ماہر ہوتا اور امور سلطنت کو چلانے کے قابل ہوتا تو میری عین آرزو ہوتی کہ تو تخت پر بیٹھے۔ باپ کی موت کے وقت تو پاس تھا، اس لیے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اب انصاف اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تو دارالسلطنت میرے حوالے کر دے۔ میں تیرے لیے بلخ، خراسان کا ملک صاف کیے دیتا ہوں۔ مگر اسماعیل نے بھائی کی بات نہ مانی۔ مجبوراً محمود غزنوی نے سوائے لڑائی کے کوئی حل نہ دیکھا۔ نیشا پور اور غزنی سے دونوں بھائی جنگ کے ارادے سے چلے۔ بعض امیروں نے کوشش کی کہ اسماعیل اپنے بھائی کی بات مان لے اور لڑائی نہ ہو، مگر یہ بات نہ بن سکی۔ بالآخر دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی اور اسماعیل کو شکست ہوئی اور تخت سلطان محمود کے ہاتھ رہا۔ غزنی فتح ہو گیا۔ اسماعیل غزنوی گرفتار ہوا اور اس کو جرجان کے قلعہ میں قید کر دیا گیا اور ساری زندگی قید ہی میں بسر ہوئی۔ سلطان محمود جب اپنے والد کی وفات کے بعد بھائی کو شکست دے کر تخت نشین ہوا تو اس کا مقصد غزنی سلطنت کو وسعت اور استحکام دینا تھا۔ سلطان محمود نے 33 سال کی حکمرانی میں ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کی۔ سلطان محمود نے اپنے چاروں طرف کی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا اور اپنی سلطنت کی حدود کو آگے بڑھاتا گیا۔ سلطان محمود غزنی کی ایک طرف کاشغر کی اسلامی الخانی حکومت کو اور دوسری طرف اپنے آقا سامانیوں کی سلطنت کو، تیسری جانب تبرستان کی آل زیاد کو اور مشرقی سمت میں غوریوں کی سرزمین کو اور پھر اسی سمت میں ملتان اور سندھ کی عرب حکومتوں کو اور ادھر لاہور اور ہندوستان کے بعض دوسرے راجاؤں کی سلطنت کے کھنڈرات پر اپنی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دوستو، 998 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنی فتح کر کے تخت پر بیٹھا تو ابو الحسن اصفرینی اپنا وزیر مقرر کیا۔ اس کے بعد سلطان مغرب سے قندھار کا علاقہ لینے کے لیے روانہ ہوا۔ جانے سے پہلے لشکر گاہ جا کر اس کو عسکری شہر میں تبدیل کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی کا شمار مسلمانوں کے چند عظیم جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ سلطان محمود کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی اور اس فوج میں عرب، غوری، سلجوق، اغوان اور مغلوں کے علاوہ تقریباً 15,000 ہندو بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جو فوجی بھرتی ہوتے ان کا کمانڈر بھی ہندو ہوتا، جن میں چند ہندو سپہ سالار قابل ذکر ہیں، جیسے بیرپال، چکناتھ، زناش، بجے راؤ اور سونی راؤ شامل ہیں۔ عباسی خلیفہ نے 999 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کو یمین الدولہ کا خطاب دیا، جس کی وجہ سے سلطنت غزنویہ کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود نے ہرات کے قریب صحرا کنارے
ہاتھی نگر کے نام سے ایک شہر تعمیر کیا اور یہاں ہندوستان سے لائے گئے سینکڑوں ہاتھیوں کو سدھایا جاتا اور ان کی پرورش کی جاتی۔ سلطان کو جب بھی دوسری سمت کی مخالف حکومتوں سے فرصت ملتی تو ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر چڑھائی کر دیتا۔ دوستو، سلطان محمود نے اپنے دور میں سب سے پہلے 1000 میں ہندوستان میں داخل ہوا، جنوبی ہند کے جاٹوں کی سرکوبی کی اور چند سرحدی ضلعوں پر قبضہ کیا۔ سلطان محمود نے ہندوستان پر 17 بار حملے کیے اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ راجہ جے پال اور سلطان محمود کے والد سبکتگین کے درمیان 986 میں جلال آباد اور پشاور کے علاقوں میں ایک جنگ ہوئی، جس میں راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی۔ جب سلطان نے پشاور کے علاقے کو فتح کیا تو راجہ جے پال، جو اپنی سابقہ شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ 1000 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو یہاں بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا اور خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ سلطان محمود نے آگے بڑھ کر دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ بعد میں راجہ جے پال نے بھاری تاوان ادا کر کے رہائی حاصل کی اور اپنی سلطنت اپنے بیٹے آنند پال کے سپرد کر کے چتا میں بیٹھ کر جل مرا۔ اس کے بعد 1005 میں سلطان محمود نے دریائے ستلج کے قریب بجے راؤ بھیرا والے کی ریاست پر حملہ کیا۔ بجے راؤ نے بھی فرار کی حالت میں خودکشی کر لی اور یوں سلطان محمود نے بھیرا اور اس کے مضافات غزنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ ملتان کے حاکم ابو الفتح نے بجے راؤ کی مدد کی ناکام کوشش کی تھی تو سلطان محمود اس کو سزا دینے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں دریائے سندھ کے کنارے راجہ جے پال کے بیٹے آنند پال سے بھی جنگ ہوئی، جو ابو الفتح کی مدد کے لیے آیا تھا۔ سخت مقابلے کے بعد راجہ آنند پال کو شکست ہوئی اور راجہ آنند پال بھاگ گیا۔ اس کے بعد سلطان نے ملتان کو فتح کیا۔ ابو الفتح نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ سلطان نے آنند پال کے بیٹے سکھپال کو گورنر مقرر کر دیا، جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ سکھپال بعد میں مرتد ہو گیا اور سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطان نے 1007 میں سکھپال کو مات دے کر اسے معزول کر دیا۔ اس کے بعد 1008 میں آنند پال، جو شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، واپس آ کر ایک بار پھر سلطان محمود کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس بار آنند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، جس میں پراجین، گوالیار، کلنجر، کنوج، دہلی، اجمیر اور ملتان کے حاکم داؤد فوجیں لے کر آئے۔ اٹک کے قریب اس معرکہ آرائی میں سلطان محمود نے راجپوتوں کی اس فوج کا بہت دلیری اور شجاعت سے مقابلہ کیا۔ ہندوستان کے قدم اکھڑ گئے۔ اس کے بعد رعایان ہند یکے بعد دیگرے مغلوب ہوتے گئے اور بیش بہا خزانے، خصوصاً مندروں کے جواہرات، سلطان محمود کے ہاتھ آتے گئے۔ اس حملے میں سلطان نے کانگڑا کے قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اگلے سال سلطان نے ہندوستان پر حملہ کر کے نارائن پور کی ریاست کو بھی فتح کر لیا اور پھر 1010 میں ملتان کی گرد و نواح کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ 1013 میں راجہ بھیم پال سے قلعہ نندونا بھی حاصل کر لیا۔ 1014 میں تھانی سر پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1015 میں کشمیر کی ناکام مہم پیش آئی، جہاں سے برف باری کے باعث بغیر جنگ کے واپس آنا پڑا۔ اس کے بعد سلطان نے 1017 میں کنوج اور متھرا کی طرف گیا اور دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد کنوج ریاست کا محاصرہ کیا۔ کنوج کے راجہ نے سلطان کی اطاعت قبول کر کے باج گزار بننا قبول کیا۔ 1019 میں کنوج کی ملحقہ ریاست کالنجر کے راجہ کنوج پر حملہ کر کے سلطان کے باج گزار کو قتل کر دیا۔ جب سلطان کو خبر ملی کہ اس کے متی راجہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو بدلہ لینے کے لیے کالنجر پر حملہ کر کے سلطان نے ان کو شکست دے دی۔
سلطان محمود نے 1020 عیسوی میں دوبارہ کشمیر پر حملہ کیا اور 1021 عیسوی میں پنجاب کو غزنی کا صوبہ بنانے کی نیت سے انتظامات کے ساتھ آیا اور پنجاب کا الحاق غزنی سے کر لیا۔ سلطان نے لاہور کا پہلا حاکم اپنے دوست ایاز کو بنایا، جس کے ساتھ سلطان کا بہت پیار تھا۔ 1022 عیسوی میں گوالیار فتح کیا۔ شمالی اور وسطی ہندوستان کی ریاستیں مشترکہ حملے کی تیاری کر رہی تھیں اور اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیا وار میں ایک مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا۔ سلطان سومناتھ کے بارے میں کافی سنتا آیا تھا، لہٰذا 1024 عیسوی میں غزنی سے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی۔ سلطان کے ساتھ ترکستان اور ہمسایہ ممالک کے 23,000 نوجوان رضاکار بھی تھے۔ ملتان کے صحرا کو عبور کر کے سلطان اجمیر سے ہوتا ہوا سومناتھ پہنچا۔ سومناتھ میں کئی دن تک جنگ جاری رہی اور بالآخر سلطان فتح یاب ہو کر مندر میں داخل ہوا۔ سلطان نے جب 9 فٹ بلند بت کو دیکھا تو اس کے 2 ٹکڑے کرنے کا حکم دیا۔ برہمنوں نے سلطان کو پیشکش کی کہ اگر وہ بت کو چھوڑ دے تو وہ اسے بڑی مقدار میں سونا دیں گے۔ سلطان نے یہ کہہ کر پیشکش ٹھکرا دی کہ اگر اس نے دولت کی خاطر اس بت کو چھوڑ دیا تو آنے والی نسلوں میں اس کا نام بت فروش کے طور پر لیا جائے گا، جبکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس کو بت شکن کے طور پر یاد کیا جائے۔ سومناتھ میں مختصر قیام کے بعد سلطان نے گندھاوا اور تہلواڑہ کو فتح کیا اور پھر سندھ کے راستے غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 عیسوی میں دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقے میں ہوئی۔ اپنی زندگی کی آخری 2 سے 3 سال سلطان محمود بیمار بھی رہا۔ 1029 عیسوی میں اپنی آخری جنگی مہم ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آلے بویا کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ دق کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 اپریل 1030 عیسوی میں 59 سال کی عمر میں غزنی میں وفات پائی۔ دوستو، اس طرح 32 سالوں تک حکمرانی کرنے کے بعد سلطان محمود غزنی کے اقتدار کا سورج غروب ہوا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے سے کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔